کافی سوالات تھے. آپ ذرا کافی ایک تو ریگولر یوٹیوب پہ تو بہت سی چیزیں کہتے ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آپ کو بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو ہماری تھینک یو کرنا ہے. اس طرح جب کر کے گئے اس کے بعد سینکڑوں کی سرکار ہزاروں دیوبندی جو ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں لائف سٹوریز میں آ کے بتا چکے ہیں کہ ہم تو جانتے نہیں تھے انجینئر صاحب کو. جب انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہم نے کہا کہ یہ کون بندہ ہے جس کے لیے یہ بندہ جیل میں پہنچا ہے. ان کو کون ہے کہ آئے ذرا ہمارے پاکستان میں بغیر سیکورٹی کے آگے بتائیں. وہ بھی نہیں آ سکتے. ان پہ ایک دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 1995 میں. اس کے بعد سے وہ گھر سے نہیں نکلے. جو ان کو سیکورٹی سندھ گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے اس زمانے کی 1999 میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے. 5 نمازیں پڑھی تھی. نماز پڑھنے کے دوران جب وہ جماعت کراتے تھے نا, اب تو جماعت کروائے ہوئے بھی ان کو کم از کم 15-20 سال ہو چکے ہیں. تو ایک کلاشن کو اٹھایا ہوا بندہ ادھر کھڑا ہوتا تھا, ایک ادھر. میں نے ایگزیکٹلی ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. وہ نماز کیا ہوگی کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر بھی ایک بندہ آپ کی طرف یوں تان کے کھڑا ہوا ہے اور ادھر کوئی طریقہ نہیں. میں دیکھیں نا دہشت گردی کیا ہے. آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے, یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں, میرے دوست وہاں سے ہو گیا ہے, یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف, اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں. مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لطف لیا. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں ہمیشہ سے ہوں. لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان. بیرسٹر گول کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ میں نے اس کو کہا تھا گورنمنٹ میں کروایا. یہی باتیں ہم بھی پہلے کرتے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچا ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے. میں تو ان کا ڈزن ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا میں نے اسے بھی خط لکھا. میں نے ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا جی ایک ڈیفرنٹلی بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی اس اعتبار سے پابند نہیں کیا گیا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اجتہاد. جو واضح لائنیں ہیں وہ کھینچ دی گئی ہیں. وہ اصول بتا دیا گیا امرهم شورا بینہم. مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پائیں گے, اور وہ مشورے سے کیا طے پائیں گے کہ حلال کے دائرے میں. یعنی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اکثریت یہ ووٹنگ کر دے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے گی. نہیں, جہاں اسلام کی حدیں ٹوٹیں گی وہاں پھر آپ ڈیموکریسی نہیں دیکھیں گے. وہاں پہ وہ پرنسپل کو آپ فالو کریں گے جو قرآن و سنت ہے. لیکن ایسا معاشرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں فٹ زیادہ بیٹھیں؟ دیکھیں یہ اگر آپ ٹاپک ڈسکس کریں گے پورا 1 گھنٹے کا 10 منٹ کا. میں نٹ شیل میں سے کہوں مخالفت کرنی ہے کر لو. لوگوں نے بیعت کی, ایکسپٹ کیا, کچھ عرصے بعد انہیں میں سے لوگ نکلے اور جنگ جمع کروا دی. حضرت علی کو مجبورا جانا پڑا, ٹھیک ہے, مدینہ شریف چھوڑ دی. تو لیکن حضرت علی کی خلافت تینوں خلفاء میں موسٹ ڈیموکریٹک طریقے سے جو منعقد ہوئی ہے خلافت وہ حضرت علی کی خلافت. ہم اسے علمی گراؤنڈ کے اوپر کاؤنٹر کریں گے, ہم کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں گے. اور میں نے کیا, اور میں نے چیلنج دیا ہے کہ نبی اسلام نے صرف ایک شادی کی ہے. حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. قبائلی سسٹم میں اس وقت دین کی تبلیغ کی خاطر آپ نے اس ایج میں جا کے بقیہ کی شادیاں کی ہیں جس میں انسان اپنی ایج کو کنکلوڈ کر رہا ہوتا ہے 50+. جب آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورتیں آفر کی جاتی تھی وہ آپ نے نہیں لی. آپ نے اپنے سے عمر میں بڑی عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے آلموسٹ 25 سال گزار دیے, اور جس سال کو فوت ہوئی وہ عام الحزن ہے. 2 غم حضور کو پہنچے, سیدہ خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا. عورتوں کے حقوق میں یقین سے کہتا ہوں, میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں, میں یہ کیمرے پہ بھی آپ کی بات کرتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں کہ میں تو جیلس ہوتا ہوں کہ تمہارے حقوق اسلام میں مجھ سے زیادہ ہے, اس لیے کہ میں نے اسلام پڑھا ہوا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تمہاری بیوی ہوتا تو میرے ہسبینڈ تو میں آسانی سے جنت کما سکتا. میں تو اس کو بزدار پلس سمجھتا ہوں. ابھی تک انہوں نے نہیں سیکھا. بزدار کی جگہ اگر چودھری پرویز الہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا نا, نون لیگ دوبارہ الیکشن نہیں جی سکتی ہے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے پنجاب کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب آ جائیں آپ کس طرف, جو آپ نے بات کی مریم نواز بلاول بھٹو, میں سمجھتا ہوں سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, اپنے گھروں میں دیکھے ہیں, اور تکلیفیں کاٹی ہیں انہوں نے. ان کو چاہیے کہ یہ وہ کچھ نہ کریں جو کچھ ان